یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. بزرگان محترم، سبھی احباب ایک مرتبہ محبت اور اخلاص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، پہلے میں آپ سب کے سامنے اس کا اظہار کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہیں، مگر مسجد میں چہرے پر جو ایک نشاط اور تازگی ہونی چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سب اس انتظار میں ہے کہ آخری سلام ہو اور ہم مسجد سے رخصت ہو جائیں اپنے گھروں کی طرف. اب ہو سکتا میں یہ تمہیں چہروں کا حال بتا رہا ہوں، دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر آپ خود بتائیں گے کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے. جو بزرگوں خاموش ہو گئے سب.
اگر چاہیں گے تو میں کچھ کہوں گا، اور اگر آپ لوگوں کی چاہت نہیں ہوگی تو اس کے خلاف نہیں چلوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ بتا دیجیے کیسے آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا۔ آپ اگر چاہیں کہ یہ نشست، یہ مجلس ختم ہو جائے، ختم ہو جاتی ہے۔ چلو تراویح تو الحمدللہ قرآن کریم کی تکمیل کے ساتھ میں، یعنی کہ آج 27 ہو گئی الحمدللہ۔ تو اب بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اگر سننا ہے تو ہاتھ اٹھا دو، اور اگر نہیں سننا تو ہاتھ نیچے رکھ دو۔ سننا ہے ماشاءاللہ۔ بھائی میری آنکھوں میں چشمہ ہو سکتا کم اس لیے نظر آ رہا ہو، اور دوسری بات انسان ہو، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن دل کا حال آپ نے بتا دیا کہ سننے کا شوق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور آپ کے ان ہاتھوں کو جو آپ نے اللہ کے گھر میں اٹھا کر اللہ کے گھر کے در و دیوار کو گواہ بنایا ہے، اللہ ان تمام ہاتھوں کو آپ کے جسموں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ دل سے کہہ لو آمین۔ دیکھو آج 27ویں شب ہے۔ آج کون سی شب ہے؟ 27۔ تو دیکھو آنکھ بند کر کے آپ میری بات نہیں سنیں گے۔ دیکھو آنکھ بند کر کے سنا نہیں جاتا، آنکھ بند کر کے سوچا جاتا ہے، یا محبوبہ کے خیال کو لایا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے آنکھ بند کری تو میں یہی سوچوں گا کہ اپنی محبوبہ کو یاد کر رہا ہے نا بھائی؟ اور اگر آنکھیں کھلی رہی، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہوں، تو پھر پتہ یہ لگے گا کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو دیکھو آنکھیں بند نہیں کرنی۔ آنکھیں بند کر کے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک شعر ہے بڑا مشہور، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں کون؟ دیوان گانے عشق۔ کہیے میرے ساتھ میں، نہیں بھائی مزہ نہیں آنا، میرے ساتھ تو بولیے نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں، کہیے میرے ساتھ میں، دیوان گانے عشق۔ دیوان گانے عشق۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، حالانکہ دیکھا کیسے جاتا؟ دیکھو بولتے نہیں، کیسے دیکھا جاتا؟ لیکن جو عشق کی راہ پہ چلنے والے دیوانے ہوتے ہیں نا، دیوانے جنہیں نہ ماں کی پہچان، نہ باپ کی پہچان، نہ بھائی کی پہچان، نہ بھیا کی پہچان، نہ رات کی پہچان، نہ دن کی پہچان، اور نہ اس کو دھوپ کا پتہ، وہ کون ہوتے ہیں؟ دیوان گانے۔ تجھے وہاں آنا ٹھیک، بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، تجھے وہاں آنا ٹھیک۔ اماں کہہ رہی یہاں کہ نہیں، میں تو ادھر جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہے؟ جہاں دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے پتہ؟ جو نہ ماں کی سنے، نہ باپ کی سنے، نہ بھیا کی پہچان، اور نہ بہن کی پہچان، نہ رات کی پہچان، نہ دن کی پہچان، ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا؟ دیوان گانے عشق۔ تو اللہ نے ہر مریض کی دوا رکھی نا، ہر مرض، کوئی سا مرض دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کی دوا۔ تو جو آنکھوں کو بند کرتے ہیں نا دیدار کے لیے، اس کے لیے ایک بڑی اچھی دوا ہے۔ کیا؟ عشق کرتے کرتے دل دھتورا ہو گیا، عشق کرتے کرتے دل پھر خاموش ہو گیا۔ میں وہی سمجھوں گا کہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ عشق کرتے کرتے دل، کہیے ایک مرتبہ، عشق کرتے کرتے دل دھتورا ہو گیا، اور 10-20 جوتے جہاں پڑے عشق پورا ہو گیا۔ یہ دوا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو دیکھو اگر آنکھیں بند ہو گئی تو میں یہی سوچوں گا، سمجھ گئے آپ کیا؟ کہ یہ محبوبہ کو، تو ہمیں محبوبہ کو یاد نہیں کرنا۔ آج شب قدر ہے، ہمیں اپنے محبوب کو یاد کرنا ہے کہ
किसे याद करना है? महबूब को। और हमारा महबूब कौन है? हमारा खालिक। सब मोहब्बत से कह दो अल्लाह है हमारा खालिक। बेशक वो जब चाहे जो कर दे, बेशक वो चाहे हंसा दे, वो चाहे रुला दे, वो चाहे जगा दे, वो चाहे सुला दे, वो चलते को गिरा दे और गिरे को है मेरे रब की ताकत। मोहब्बत से कह दो अल्लाह। ये हमारे रब की ताकत है कि नहीं है? हमारे हजरत मुफ्ती साहिब ने जो आपके इमाम खतीब हैं और आपकी मस्जिद के बड़े कामयाब मुस्लिम हैं, यानी कि वक्त पर दवा देना जानते हैं कि कौम को इस वक्त कौन सी दवा की जरूरत है और समझा देते हैं, यानी मुफ्ती शुएब साहिब। सब कह दो अल्लाह इनकी जिंदगी में क्या कर दे? खामोश हो गए सब। मतलब कि इसका मतलब ये कि आप चाह नहीं रहे कि बरकत हो जिंदगी में। अगर मोहब्बत है आपको अपने इमाम से तो दिल से कहो अल्लाह जिंदगी में बरकत दे। इधर से तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही भाई। अगर आपने दुआ नहीं दी तो आज इस्तीफा करा देंगे हम, साफ सी बात है। देखो मोहब्बत से दुआ दो अल्लाह इनकी जिंदगी में। वो जितनी भी देर बोलूंगा ऐसे ही बोलूंगा, आपको साथ साथ बोलूंगा ताकि शैतान करीब ना आए। देखो जब आदमी सो जाता है ना तो फिर चोर आ जाता है। अगर खामोश हो गए तो चोर आ जाएगा। और चोर जानते कौन है ईमान वाले का? शैतान। और आज तो बड़े पहरे लगाएगा ही, आज की रात को बड़े पहरे लगाएगा ये चोर। क्यों? ये सोचेगा जरा सा गाफिल और इसे अल्लाह से गाफिल कर दूं, है ना? क्योंकि इसे खतरा है ना कि आज अगर इसने कुछ कर लिया और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो इसका तो बेड़ा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, है ना? तो आज इसके बड़े पहले होंगे, इसलिए खामोश हो बैठना। देखो जागते रहना, और जब चोर आते तो क्या कहा जाता? जागते रहियो, है ना? तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ चोर ना आ जाए। अगर सो गए तो चोर आ जाएगा और सब कुछ। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह आपको भी। मैं इतनी बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं कसम खा करके अल्लाह के घर में कहता हूँ, क्यों? मुझे मुफ्ती साहब से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए मुझे आप सबसे भी मोहब्बत है। और हर साल आपके दरमियान इसी बहाने आ जाता हूँ। हालांकि मेरी तबीयत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, मैं रीढ़ की हड्डी का बीमार आदमी हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में मौलाना के हुक्म पर, मुफ्ती साहब के हुक्म पर मैं आपके दरमियान टूटा फूटा अंदर से कैसा भी हूँ, यानी बैठने के काबिल नहीं हूँ मगर बैठा हूँ। जो कुछ कहले अल्लाह कहलवा दे, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे दे, और अल्लाह मेरे इन तमाम बुजुर्गों को भी अमल की तौफीक दे दे। दिल से कह दो आमीन। बंदे को आवाज निकलती रहनी चाहिए इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तो मैंने आपके सामने एक हदीस पाक पढ़ी है और एक सूरह बकरा से छोटी छोटी 3 आयत पढ़ी है। सूरह बकरा सब जानते हैं, सूरह फातिहा के बाद जो सबसे पहली तरतीब के एतबार से सूरत दूसरे नंबर की है, वो कौन सी है? सूरह बकरा, है ना? जो तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। कितने पारों पर? 2.5। अगर कोई सही पढ़ने वाला है, मेरी बात ध्यान दे, मैं अपनी बात को मुफ्ती साहिब की बात से जोड़ूंगा, और मुफ्ती साहिब ने जो चंद मिनटों में चंद बातें कही है, ये बड़ी बेदारी से आपको जगाया है कि इसमें तकरीबन सारी उम्मत काबिल है। मुफ्ती साहिब ने जो कहा है कि ये हमारे मुरादाबाद में है, लेकिन मैं बड़ी दूर तक सफर करके आ गया हूँ। ये कैंसर सब जगह फैला हुआ है, मैं इसे कैंसर ही कहूंगा। क्यों? इसलिए कि जो चीज न दिखाई दे और मुहलिक हो और आदमी उसे अच्छा समझ रहा हो तो वो कैंसर ही होता है। सूरह बकरा जिसका मैंने नाम लिया,
یہ 2.5 پارے ہیں تقریباً 1-2 رکوع کم 2.5 پارے ہیں. اچھا پڑھنے والا جسے ہا کا بھی پتا ہو، قاف کا بھی پتا ہو، عین کا بھی پتا ہو، حمزہ کا بھی پتا ہو، غین کا بھی پتا ہو، تمام حروف کی ادائیگی تقریباً 28 حروف تہجی ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 28. ویسے تو 29 ہیں مگر چھوٹی یا بڑی یا ملا کر کے کتنے ہو جائیں گے؟ 28 ہو جائیں گے. تو جسے 28 حروف کی ادائیگی کا پتا ہو، آپ میں کاف میں فرق ہے، عین میں حمزہ میں فرق ہے نا، ہا میں فرق ہے، ضاد میں ضا میں فرق ہے، اور زا میں دال میں فرق ہے. ان تمام حروف کی ادائیگی کا اگر کسی کو پتا ہے، نالج ہے اور وہ اس کا ماہر ہے تو اسے کیا کہا جاتا؟ قاری صاحب. کیا کہا جاتا اسے؟ قاری صاحب. میں مفتی صاحب کی بات سے بات ملا کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اسے کیا کہا جاتا؟ اور جو حروف کے معانی اور مطلب کو جاننے والا ہو اسے کہا جاتا مولانا صاحب. کیا کہا جاتا؟ مولانا صاحب. اور جو 6666 آیات کو زبانی یاد کر لے، قرآن مجید کو یاد کر لے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا؟ حافظ صاحب. کیا کہا جاتا اسے؟ حافظ صاحب. تو میرے بزرگوں یہ 2.5 پارے ہیں. اچھا پڑھنے والا اگر کوئی ہے تو ان 2.5 پاروں کے پڑھنے میں قسم کھا کر کے کہوں گا اللہ کو اور اس کے گھر کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کے کہ اسے 50 منٹ سے کم کا وقت نہیں لگ سکتا. میں لکھ کر کے دے دوں گا. کتنا وقت لگے گا اسے؟ 50. دیکھو گھڑی سب جانتے، ٹائم سب جانتے. اور جنت سی بات بتاؤ، اچھے قرآن کا پڑھنے والا جسے مہارت ہو ان تمام چیزوں کی جو میں نے آپ کو حروف تہجی کے لحاظ، اور اگر کوئی عین کو حمزہ پڑھ دے، قاف کو قاف پڑھ دے، یعنی کہ دھاکہ پیل، تو کیا کر لے؟ کیا کر لے وہ؟ اور دھاکہ پیل کرنے والے کون ہوتے بتا دو میں آپ کو. مجھے اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، پرانے زمانے کی بات ہے. اچھا توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ نہیں ہے توجہ؟ کیا بتا رہا ہوں؟ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے. جیسا کہ آج کل گھروں میں، دکانوں میں، مکان میں برکت کے لیے کیا کراتے؟ قرآن خوانی. کیا کراتے؟ قرآن خوانی. ایسے ہی بیچارے ایک صاحب اپنے گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھانا چاہتے تھے کہ میرے گھر میں قرآن کریم کا ختم ہو جائے تاکہ میرے گھر میں برکتیں آ جائیں اور مصیبتیں نحوستیں نکل جائیں. بولو یہی تو مقصد ہوتا نا، یا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہوتا؟ اور یہ بات صحیح ہے کہ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے، اور جب رحمت کے فرشتے اتریں گے تو رحمت تو سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات. جب رحمت کے فرشتے اتریں گے تو رحمت تو آئے گی، خود بخود آ جائے گی. دیکھو جب چھوکا لگتا نا، چھوکا، تو پورے گھر میں کیا پھیل جاتی؟ دھڑک بڈھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، سب پھوک 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 پھوک. بچہ مصیبت آ گئی، کھا تھوڑی لی کسی نے، مگر وہ دھسک کہیں سے چلی گئی؟ سانس کے ذریعے ناک سے ہوتی ہوئی پھیپھڑوں پر جا کر کے لگ گئی، جس سے کیا ہو گیا؟ آکسیجن بدل گیا. آکسیجن. تو جو آکسیجن میں ایک چیز اڑی ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ دھسک. تو اس نے پھیپھڑوں کو جا کر کے جلا دیا اور فوراً آواز آ گئی، پھوک ہوگی، ہے نا. تو ایسے ہی جب قرآن پڑھا جائے گا تو رحمت کے فرشتے
یقیناً آئیں گے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں فرشتوں کا تانتا آسمان تک لگ جاتا ہے. رحمت کے فرشتوں کا تانتا سمجھ میں یہی بات آپ کو. جیسے شیرنی بڑھتی نا تو بڈھے بھی کیا ہو جاتے ہیں جوان, ڈبا چھین کے پکڑتے ہیں, ہے نا. تو ایسے ہی جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی دوڑ کر کے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ اور بھیڑ کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ فرشتے تہ بتہ آسمان تک چلے جاتے ہیں. تو بولو جب رحمت کے فرشتے اتر رہے تو رحمت نہیں اترے گی نا اترے گی. تو ایسے ہی وہ بیچارہ چاہتا تھا کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو, کلام پاک کا ختم ہو جائے تاکہ برکتیں آنے لگے, ہے نا. دھیان سے سنتے رہنا. اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا تو واقعے کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دھیان سے سنیے. چنانچہ پہلے زمانے کی بات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حافظ بہت کم پائے جاتے تھے. ہمارے بچپن تک کی خود بات کیا ہے کہ جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے تھے نا, صدر, خزانچی, سیکریٹری, متولی, سب کے سب رمضان سے مہینہ 2 مہینے پہلے حافظوں کو ڈھونڈنے نکل جاتے تھے سائیکلوں سے. آپ نے بھی دیکھا, آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے کہ جنہوں نے دیکھا ہوگا. وہ بیچارے گاؤں جا رہے ہیں کہ میں کہاں کہ ذرا حافظ جی کا انتظام کر کے لائے رمضان میں سنانے والے کا. آج اللہ کا احسان, اللہ کا کرم یہ ہے کہ مسجد والے نہیں جاتے, حافظ قرآن خود مسجدوں کو ڈھونڈتے مل رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسجدیں فل ہو جاتی ہیں, گھروں میں بھی قرآن, کارخانوں میں بھی قرآن. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو قرآن تو ہو رہا, مگر میرے بزرگوں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں, مفتی صاحب نے کہا تھا ریل پیل ہو رہی. سب کیا ہو رہی ہے؟ ریل پیل. تو چل میں آیا, تو چل میں آیا, تو چل میں آیا. سن 2000 کی بات ہے, میں نے سہارنپور میں قرآن کریم پڑھا تھا 5 دن کا. کتنے دن کا؟ 5 دن کا. 5 دن کا. تو ایک صاحب نے پڑھا تھا 2 دن کا. ایک صاحب نے کتنے دن کا پڑھا تھا؟ 2 دن کا. تو 2 دن میں کتنے پارے ہوں گے بتاؤ آپ؟ کتنے ہوں گے؟ اور جو آدمی 5 دن کا پڑھے گا اس کے پارے کتنے ہوں گے؟ 6 پڑھے. تو بتاؤ پارے 6 زیادہ ہیں یا 15 زیادہ ہیں؟ دیکھو دماغ حاضر رکھنا. پارے 6 زیادہ یا تو جو ایک حافظ قرآن باقاعدہ بوڑھے میں سفید داڑھی تھی, بوڑھے سفید داڑھی, اپنے 15 پارے پورے کر کے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو رہے تھے. نہیں سمجھی بات آپ نے؟ میں مفتی صاحب نے جو بیان کیا نا, میں اس کی دلیل دے رہا ہوں, ثبوت دے رہا ہوں. وہ کتنے پڑھے؟ 15. اور میں کتنے پڑھ رہا ہوں؟ 6. وہ اپنے 15 پارے پورے کر کے میرے پیچھے آ کر کے نیت باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. ایمانداری سے بتاؤ کیا پڑھا ہوگا انہوں نے؟ کیا پڑھا ہوگا؟ قرآن پڑھایا, قرآن پڑھا. بڑے کاف سے نہیں پڑھا. کیا پڑھا؟ چھوٹے کاف سے پڑھا ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قلب, قاف, لام, با, یہ 3 حرف ہیں, یعنی کہ بڑا آپ جسے کہتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی انچ میں یا میٹر میں کوئی کاف سے لمبا نہیں, کاف اس سے کاف سے زیادہ لمبا ہے, مگر پرانے زمانے سے چل جا رہی بڑا کاف چھوٹا کاف. حالانکہ جسے چھوٹا کاف کہتے ہیں نا وہ بڑے کاف سے کیا ہے؟ لمبا ہے. اس کو اگر ناپا جائے تو, لیکن بس چلی آ رہی ہے, چھوٹا کاف بڑا کاف 12. تو میں یہ آپ نے کہا ہوں, مفتی صاحب نے مثال دی تھی نا کہ قلب, قاف, لام, با, یہ 3 حرف ہے, بڑا قاف, لام, با. تو اس کے معنی کیا ہے؟ دل, جو ہر شخص کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے. اور کاف, لام, با یعنی چھوٹا کاف اور لام, با. صرف چھوٹے کاف اور بڑے کاف کا فرق ہوا ہے. اس کے معنی کیا ہو گئے؟ کتا,
دونوں میں فرق. اب جب یہ پڑھا جائے گا تو آپ بتاؤ ایمانداری سے معنی بدلیں گے کہ نہیں؟ اور مت چھپ چلو اور تھوڑا قریب آؤ. مثال کے طور پر آپ کسی سے سلام مصافحہ کریں, ابھی کر کے دیکھ لیجیے آپ, ابھی پتہ لگ جائے گا کہ معنی کیسے بدل رہے ہیں. کسی سے سلام مصافحہ کر کے آپ داڑھی والے سے یعنی کسی مرد سے یہ کہہ دو اور کب آئی آپ, نہیں سمجھ بھائی بات کیا کہیں گے آپ کب آئی ہیں؟ ایمانداری سے بتا دو معنی کیا بنیں گے, بتاؤ جلدی سے کیا معنی بنتا ہے اس کے. خاموش ہو گئے آپ تو. بھائی اردو میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں, کیا معنی بنیں گے اس کے؟ وہ خیریت بتائے گا یا دو چار سنائے گا آپ کو؟ سنا دے گا نہیں؟ فرق سمجھ میں آ گیا. آپ صرف اتنا کہہ دیں آپ کب آئی ہیں, گالی نہیں دی آپ نے, صرف چھوٹی یعنی بڑی یا سے چھوٹی یا کر دی آپ نے. بڑی یا سے بھائی اگر مرد ہے تو کیا کہیں گے اسے آپ کب آئے, تو اس میں بڑی یا آ گئی. اور اگر آپ نے اسے کہہ دیا آپ کب آئی ہیں تو اس میں چھوٹی یا ہو گئی. معنی بدل گئے, معنی بدل گئے. خیریت بتائے گا نہیں, آپ کی خیریت پوچھنے کا اٹھنی ہے کہ نہیں. تو بہرحال میرے بزرگوں حروف بدلیں گے تو معنی, حروف بدلیں گے تو معنی بدلیں گے. تو حافظ قرآن کی نیت اگر بدل گئی تو حروف سمجھ لینا. اگر حافظ قرآن کی نیت بدل گئی, بدلنے سے مراد کیا ہے, مجھے تو 1 12 5 7 منٹ میں نپٹانا ہے. اب بتاؤ کیا ہوگا, نیت کیا ہو گئی, نیت. اب جب نیت بدل گئی تو معنی بدل گئے, اور جب معنی بدل گئے تو ثواب تو آٹومیٹک. اگر ہانڈی میں آپ نے نمک کی جگہ چینی ڈال دی اور پھر کہے صاحب ٹیسٹ نہیں آ رہا, اگر سالن میں تو نمک پڑے گا چینی تھوڑی پڑے گی. دیکھو وہ بہت سادہ لفظ میں آپ کو جگا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. سالن میں کیا پڑے گا, نمک, اور ڈال دیا آپ نے چینی, اور پھر آپ ذائقہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو حافظ کی بدل گئی نیت, 12 پڑھا جائے گا جو اچھا پڑھنے والا ہوگا 20 منٹ میں, اور نپٹا رہا 5 7 منٹ میں. تو نیت بدلی, الفاظ بدل گئے, الفاظ بدلے تو معنی بدل گئے, اور معنی بدل گئے تو رمضانی بدل گئے. نیت کیا تھی, ثواب کی. اللہ کے نبی سب محبت سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بدل دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بدل دیتے ہیں. بدلنے سے مراد کیا, گمراہی سے ہدایت میں, گمراہی سے. دیکھو بدلنے سے مراد یہ تو ہے, ایسا تو نہیں 5 فٹ کا 6 فٹ کا ہو جائے گا, اور 6 فٹ کا ہے تو 7 فٹ کا ہو جائے گا, اور گورا ہے تو کالا ہو جائے گا, اور کالا ہے تو گورا ہو جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بدلتے ہیں. قوموں کے بدلنے سے مراد کیا ہے, اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ اس کا مرتبہ, اب آپ کہیں کیسے, دیکھو سنو. آدمی مثال کے طور پہ کچھ نہیں پڑھنا جانتا, آ گیا مفتی شعیب صاحب کے پاس کہ صاحب مجھے حفظ کرا دو. صاحب مفتی صاحب نے اس کو حفظ کرا دیا. تو دیکھو پہلا تبدیلی اس کی زندگی میں کیا آئی, جاہل تھا پڑھا لکھا ہو گیا. پہلی تبدیلی کیا آئی, دیکھو بھائی میں نے شروع میں کہا تھا اگر ارادہ سننے کا نہیں ہے تو میں بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو میرے ساتھ بولو, تو کیا بن گیا وہ, جاہل تھا پڑھا لکھا بن گیا. اور اب اتنا پڑھا لکھا ہو گیا کہ اس کا نام کیا ہو گیا, بولیے کیا بن گیا اس کا نام, حافظ صاحب.
یعنی اللہ نے اپنے 99 ناموں میں سے اسے ایک نام، بولو حافظ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ دیکھو جب کوئی حافظ ہوتا نا تو اس کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے، حد سے حد 4 میٹر کی، 5 میٹر کی، 6 میٹر کی، اور اگر قیمت جوڑی جائے تو بہت سے بہت 100-150 روپے میٹر، بولو یہی تو ہے۔ اور دینے والے اگر اسے دے دے کہ صاحب آج قرآن پورا ہوا ہے، اگر دینے والے اسے دینے پہ آ جائیں تو 10,000 15,000 20,000۔ اور برا مت ماننا، مراد آباد والوں کا حال تو یہ ہے کہ قرآن سنانے والوں سے نہیں کہہ رہے کہ رمضان کا خرچہ دے کے جاؤ ہمارے گھر کا، برا مت ماننا، یہ مراد آباد کا حال ہے۔ مراد آباد کے لوگ قرآن سنانے والوں کو دینا نہیں چاہتے، اور اگر ان سے پوچھو تم نے دیا کیوں نہیں تو پتا کتنے بڑے مفتی بنیں گے، ارے بھیا یہ تو ناجائز ہے، چاہے پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا ہے، کیا کہہ رہا بھیا یہ تو ناجائز ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو لوگ اسے ناجائز بتانے والے ہیں وہ بالکل علم نبوت سے کوسوں دور ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چاہے کتنا بڑا دیندار سمجھیں، چاہے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، لمبی داڑھی لمبا کرتا اور لمبی لمبی رکعتوں سے نماز پڑھتے ہو، اگر حافظ قرآن کے ہدیے کو ناجائز بتا رہا ہے، ناجائز بتا رہا ہے، تو اس سے پہلے، حالانکہ یہ ناجائز نہیں مگر اس سے پہلے دیکھ لے کہ میری زندگی میں کتنے ناجائز کام ہیں، پہلے اسے دور کروں، پہلے اسے دور کروں۔ حافظ قرآن کو دینے میں جان نکل جاتی ہے، جان، پتہ نہیں جیسے اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ بھئی یہ بیچ میں ایک بات آگے، کوئی برا نہ مان جائے میری بات کا، حافظ قرآن کو دینا بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اور یاد رکھنا جب کسی کا دل خوش کرو گے، دل سے دعا بولو، گرمی میں اگر آپ نے ٹھنڈا پانی پیے نا تو آٹومیٹک، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اندر سے آٹومیٹک ایک آواز آتی ہے۔ اگر بھڑکتی گرمی میں اسے ٹھنڈا پانی مل جائے تو سانس لینا کا وارہ نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو ٹوٹی سے منہ لگا کے ٹینک خالی کر دے گی، بولو ہے نا، اسے بسم اللہ اور سبحان اللہ کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ بہرحال تو جب کسی کا ہم دل خوش کریں گے تو دل سے کیا نکلے گی؟ اور جس کے پیچھے ہم پورے مہینے نیت باندھ کے نماز تراویح ادا کر رہے تو ہمارا امام ہو گیا۔ اگر ہم نے اپنے امام کے دل کو خوش کر دیا تو بولو کتنا بڑا کام کر دیا ہم نے۔ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، تراویح قبول ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر امام کا دل خوش کر دیا نا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں رمضان قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مصیبت اپنے دل سے دور کر دو۔ اور جو ایسے مفتی نا وہ بغیر کتاب کے مفتی ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھ کے مفتی بن جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کو دینا نہیں، 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں، پڑھ کر کے تو جتنا دیا جائے، دل کھول کے دو، دل غنی ہوگا، اللہ غنی ہے، اللہ کیا بنا دے گا؟ اللہ کیا بنا دے گا؟ خاموش ہو گئے آپ تو۔ اگر دل غنی ہے تو دل، اللہ بنانے والا ہے دل، تو دل اگر ہمارا غنی ہے تو پھر ہمیں دینے والا کون ہے؟ غنی ہے، تو اللہ پھر ہمیں بھی کیا بنا دے گا؟ غنی بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو وہ واقعہ رہ جائے گا، وہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ اچھا پڑھنے والا اگر ہے تو ایک پارہ پڑھنے میں اسے ایک پارہ 20 منٹ، اور یہ 20 منٹ بھی رکوع سجدے کو قاعدے کو ہٹا کر کے ہے، یاد رکھنا، یعنی جس میں سے رکوع سجدہ اور قاعدہ ہٹا دیا جائے، ایسے اگر پڑھا جائے تو اچھا پڑھنے والا بالکل کم سے کم وقت میں 20 منٹ سے کم میں نہیں پڑھ پائے گا، اچھا پڑھنے والا۔ تو بہرحال وہ بیچارے کو ضرورت پڑی کہ مجھے اپنے گھر میں کلام مزید پورا کرانا ہے برکت کے لیے، تو حافظ دور دور تک نظر نہیں آتے تھے، تو ڈھونڈنے نکلا تو ایک آدمی بیچارہ ٹوپی کرتے پجامے والا مل گیا اسے، حالانکہ وہ حافظ نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ حافظ ہو نہ ہو یہ
حافظ ہو کیوں؟ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور بدن پہ کرتا پاجامہ ہے. گیا اور کہنے لگا کہ بھائی ایسا ہے ہمارے گھر میں قرآن شریف پڑھا جانا ہے، برکت کیجیے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ذرا سی زحمت فرما کر کے ہمارے گھر چلے، قرآن شریف پورا کرا دے. اب اس دن میں سوچنے لگا اگر منع کرتا ہوں تو میری عزت جا رہی، اگر منع کرتا ہوں تو میری عزت جا رہی ہے، اور پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے کچھ، پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے کچھ، تو لہذا کیسے کیا جائے. بیچارہ سوچتا ہوا جا رہا، سوچتا ہوا جا رہا، پہنچ گیا. انہوں نے اٹھا کر کے پارا ہاتھ میں دے دیا. ابھی چاروں طرف کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہاں یا تو سب ویسے ہی ہے، یا تو سب ویسے ہی ہے. تو ایک کونے میں پارا لے کر کے بیٹھ گیا اور ہر لائن پہ ہاتھ گھما رہا ہے اور کیا کہہ رہا، میں تو کچھ نہیں جانتا، 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 میں تو کچھ نہیں. بڑے لہجے کے ساتھ تھا. اب وہ گھر والے سوچا تھا یہ تو بڑے محنتی بھائی، تو بڑا مزیدار قرآن شریف پڑھ رہا ہے بھائی. اب وہ بیچارہ دیر سفا پلٹ، دیر سفا پلٹ، دیر سفا پلٹ، اور بس کہہ کیا رہا، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا. انہوں نے بڑی محنت سے پڑھا ہے مجھے. اب پھر دماغ میں یہ آئے کہ یار پورا قرآن ایک آدمی کیسے پڑھ لے گا، چلو کوئی ایک آدھا اور ڈھونڈ لائے، کوئی مل جائے تو ڈھونڈ بھاگ کے ایک آدھ کوئی ٹوپی کرتے پجامے والا بیچارے کو اور مل گیا. جا کر کے کہا تو پتہ لگا وہ بھی ایسے تھے جیسے وہ تھے. بھائی حافظ صاحب ہمارے گھر قرآن ہونا ہے، ایک تو پڑھ رہے ہیں، آپ بھی چلیے. اب یہ سوچتا ہے یار منع کروں تو بات خراب ہو رہی ہے، اور اگر کہوں کہ ہاں تو پڑھنا لکھنا کچھ آتا نہیں. بیچارہ ہمت کر کے سوچتا سوچتا چلا گیا. اب جا کر کے دیکھا تو ایک بڑے مزے میں پڑھ رہا ہے، لہجے کے ساتھ میں. اس نے سوچا یار تو کچھ پڑھنا جانتا نہیں، اور یہ تو بڑے مزے میں بڑی مزیدار آواز سے پڑھ رہے ہیں. چپکے سے قریب میں گیا، جا کر کے سنا تو وہ کہہ رہے میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا. اس نے کہا ہو گیا کام. اس نے پارا لیا، دوسرے کونے میں جا کے بیٹھ گیا. کہہ رہا جیسا تو ایسا ہی میں، جیسا تو ایسا ہی میں، جیسا تو ایسا ہی میں، جیسا تو ایسا ہی میں. اور یہ بھی پیش پڑھتے چلا جا رہا. گھر والوں نے سوچا بھائی اور ایک آٹھ ڈھونڈنا ہے کوئی. گئے بیچارے گاؤں میں آس پاس میں تو ایک کو ٹوپی کرتے پجامہ لے رہا اور مل گئے تھے وہ بھی ایسی جیسے یہ. تو سوچنے لگے یار منع کرے تو عزت ختم، اور اگر جائیں تو کچھ پڑھنا نہیں آتا. اور پتہ لگا وہاں دو ہم سے پہلے بھی پڑھ رہے ہیں. اب بات بنے تو کیسے بنے. تو اب یہ پہلے کے پاس گئے تو پہلا کیا پڑھ رہا تھا بتائیے آپ. میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بڑی تیزی سے بڑے لہجے میں پڑھا. دوسرے کے پاس گیا، وہ کہہ رہا جیسا تو ایسا ہی میں. اس نے سوچا لوگ وہی ہو گیا کام، مزہ آ گیا. تیسرا پارا لیا، تیسرے کونے میں جا کے بیٹھ گیا. اور کیا کہہ رہا پتا، جیسے چلے چلائے جاؤ، جیسے چلے چلائے جاؤ، جیسے چلے چلائے جاؤ، جیسے چلے چلائے جاؤ. گھر والے سوچ رہے ہیں لوگ بھائی رحمت کے فرشتے تینوں بڑی محنت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ یہاں تین پڑھیں گے تو بڑا ٹائم لگے گا، ایک اور ڈھونڈنا. گئے بھاگے دوڑے تو وہ بھی ایسے ہی مل گئے جیسے وہ تین تھے، ہے نا. تو جا کر کے کہا، انہوں نے کہا بھائی ہم سے تو پڑھنا آتا نہیں ہے. وہ کہنا خاموش ہو گئے سن کر کے. آ گئے پہلے کے پاس گئے، وہ کہہ رہا میں تو کچھ نہیں جانتا. اور دوسرا کہہ رہا جیسا تو ایسا ہی میں. اور تیسرا کیا کہہ رہا جیسے چلے ایسے چلتے جاؤ، جیسے چلے ایسے چلے. اس نے کہا لو بھائی مزہ آ گیا. اس نے چوتھا پارا اٹھایا، چوتھا پورا گھیر کے بیٹھ گیا اور کیا کہہ رہا حلوہ پوری کھائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ. حلوہ پوری کھائے جاؤ. تو یہ جو آج کل حلوہ پوری کھانے والے نا، بس اللہ ہی رحم کرے. یہ جو آدھے گھنٹے میں اور پون گھنٹے میں سارا کام 5-5 6 بارے پڑھ کے ہٹ رہے نا، یہ کون ہے پتا؟ حلوہ پوری کھائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ. جی کون ہے؟ حلوہ پوری کھائے جاؤ. تو بتاؤ کون ہے؟ حلوہ پوری کھائے جاؤ. تو میرے بزرگوں حلوہ پوری سے فرشتے نہیں اترتے. بتاؤ ایمانداری سے، حلوہ پوری سے. اب آپ مجھ سے پوچھیں کیا اترتے ہیں حلوہ پوری سے؟ پوچھیا مکھی.
بولی میں کیا آئیں گی؟ مکھی. ایمانداری سے بتاؤ بات غلط تو نہیں ہے؟ تو تم سمجھے جاؤ برکت اور یہ ہو جا رہا زحمت. کیوں؟ اسی لیے مکھی آ گئی. اور مکھی جہاں ہوں گی تو کوئی بتا دے گا صفائی ہے، کیا کہا جائے گا؟ گندگی ہے. مکھی کہاں آتی؟ جہاں گندگی ہوتی ہے. ہم تو رحمت کے فرشتے اتارنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور رحمت کے فرشتے کہاں اترتے؟ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. یہاں تو قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا. اب بتاؤ کہ اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو کیا کرتے ہیں؟ عزت عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اللہ فرماتے ہیں بے شک اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ہم نے بہت سی قوموں کو ہدایت عطا کی ہے اور مل رہی ہے، اور قیامت تک کیا ہوگا؟ ملتی رہے گی. تو قرآن کو جو پڑھتے ہیں اللہ انہیں بدل دیتا ہے. نحوستوں سے رحمتوں میں آ جاتے ہیں، بے برکتی سے برکت میں آ جاتے ہیں، اور بے نورانی سے نورانی محفل میں آ جاتے ہیں. بولو یہ ساری کی ساری کیا ہو رہی؟ تبدیلی ہو رہی ہے. لیکن جب کہ قرآن پڑھا جائے. حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور بہت سی قوموں کو ہم پستی میں ڈال دیتے ہیں. یہ میری بات نہیں، سچوں کے سچے امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بہت سی قوموں کو ہم اس کے ذریعے خاموش ہو گیا کہاں ڈال دیتے؟ بستی میں، ذلت میں، گہرائی میں، کھائی میں، بربادی میں. اب ایمانداری سے بتاؤ کس قوم کو اللہ برباد کرنا چاہتا ہے؟ قسم کھا کے بتا دو اس قوم کو کوئی عزت دے سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. جب اللہ نے برباد کرنا ہمیں طے کر لیا، اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرنا ہے. میں قسم عرش کی کھا کر کے کہوں گا کہ اس قوم کو کبھی عزت، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج بربادی، آج نحوست، آج مصیبتوں کے بادل جو گرج رہے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ. اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور بہت سے کرتوت تو اللہ فرماتا کہ ہم انہیں چھپا دیتے ہیں، ہم انہیں مٹا دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں مٹا رہا ہے، اللہ ہماری کرتوتوں کو مٹا رہا ہے، اور پھر بھی ہمیں عزت مل رہی. یہ کس وجہ سے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے. اور اگر اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر کرنے پر آ جائے تو بربادی کے علاوہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. بہت سے لوگوں کو ہم اس کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں، پستی میں ڈال دیتے ہیں، گہرائی میں ڈال دیتے ہیں. اب کیا کہہ رہا آدمی؟ سوچنا ثواب. لیکن میں نے کیا کہا؟ حافظ کی نیت بدلی تو الفاظ بدل گئے، اور الفاظ بدلے تو معنی بدل گئے، اور جب معنی بدل گئے تو ثواب کی جگہ کیا ہو گیا؟ عذاب ہو گیا. اور یہ بھی میری بات نہیں، اللہ کے نبی سچوں کے سچے سب محبت سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے، بہت احتیاط سے الفاظ بول رہا ہوں حدیث میں بات کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. بولیے قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. تو لعنت کن لوگوں کے اوپر بھیجے گا؟ جب قرآن کو قرآن نہ سمجھا جائے گا، جب قرآن کے حروف ہم بدل دیں گے تو قرآن کے معنی بدل جائیں گے. جب قرآن کے معنی بدلیں گے تو پھر وہی ہوگا
قلب کا کلم ہوگا، اور جب آپ کسی مرد کو کہہ دیں گے کب آئی تو بولو معنی بدل جائیں گے، یہ تھپڑ پھر یہاں سے کہاں جائے گا، منہ پہ جائے گا، تو آبادی آئی کہ بربادی آئی؟ بربادی آئی نا۔ تو میرے بزرگوں، مفتی صاحب نے آپ کے سامنے چند منٹ میں بہت قیمتی باتیں کہی، ہمیں اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم سنیں۔ یہ رمضان برکتوں کے لیے آیا ہے، یہ رمضان اپنا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے اس رمضان میں اور زیادہ ناراض ہو جائے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بھی مثال دے کے بتائی، جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، الٹا سیدھا کر دیں گے تو معنی بدل جائیں گے، تو ثواب کی جگہ پھر کیا ہو جائے گا؟ عذاب ہو جائے گا۔ تو اس کا دھیان بہت ضروری ہے۔ دیکھو رمضان کمانے کے لیے آیا، کمانے کے لیے، یہ رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا، ہم رمضان کو بدل رہے ہیں۔ سمجھیے الفاظ کا فرق، رمضان کہنے کے لیے آیا ہمیں، رمضان کہنے کے لیے آیا ہمیں بدلنے کے لیے آیا، اور الٹا ہم کس کام پہ لگ گئے؟ ہم رمضان کو بدلنے پہ لگ گئے۔ کیوں؟ قرآن کو جب قرآن سمجھ کے نہیں سنا جائے گا، قرآن کو جب قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا جائے گا، اور قرآن کو جب محبت سے نہیں سنا جائے گا، قرآن کو جب عظمت سے نہیں پڑھا جائے گا، ایمانداری سے بتا دو پھر ہم نے رمضان کو بدلا، رمضان نے ہمیں نہیں بدلا۔ نہیں سمجھے؟ رمضان نے ہمیں نہیں بدلا، بلکہ ہم نے کیا کر دیا؟ رمضان کو بدل دیا۔ تو آج چھت اگر نیچے آ جائے تو بولو جو نیچے ہوں گے زندہ رہیں گے، یا چھت کے نیچے جو دبے گا وہ زندہ رہے گا، مرے گا وہ؟ تو ہم رمضان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ہم رمضان کو بدلنے پہ لگے پڑے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں میاں نماز پڑھنا ہے کچھ ہو نہیں رہا، میرا قرآن سننا ہے کچھ ہو نہیں رہا۔ قرآن سننا ہی کب ہے؟ رمضان کو ہم نے رمضان جانا ہی کب ہے؟ رمضان تو ہمیں بدلنے کے لیے آیا تھا، اور ہم تو سب کہیں کو بدلنے میں لگ گئے، رمضان کو ہی بدلنے میں لگ گئے۔ تو یہ سمجھ آج سے بدل دو، یہ سمجھ کیا کر دو؟ آج سے بدل دو۔ سب ہمارے کا سنو، جلدی کو بھاڑ میں ڈال دو، جلدی کو بھاڑ میں ڈال دو۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے اتنا بھی نہ کیا کہ ہم 1-1.25 گھنٹے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ آؤ میں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، نقل کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ یوں فرماتی ہے کہ میرے آقا پورے رمضان بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ وہاں رمضان بدلنے کے لیے آیا تھا، اور ہم رمضان کو بدلنے میں لگے پڑے ہیں۔ ہم کیا کرنے میں لگے پڑے؟ لاؤ بھائی اس کے کپڑے بن گئے نہیں بن گئے، اس کے بنے نہیں بنے، یہ سامان آ گیا کہ نہیں آ گیا، پورا رمضان۔ افسوس افسوس، مارکیٹیں سج گئی، مارکیٹیں آباد ہو گئی، اور اللہ کے گھر، بولو جب اللہ کے گھر ویران ہوں گے تو مارکیٹیں آباد ہوگی۔ سب سے قیمتی جگہ اس روئے زمین پر، میں نہیں کہتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے قیمتی جگہ اللہ کا گھر ہے۔ اس روئے زمین پر اس سے قیمتی جگہ کوئی ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی جگہ اللہ کی زمین پر اللہ کا، اور سب سے بدترین جگہ بتائیے آپ، سب سے بدترین جگہ، تو جب اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا تو پھر بازار کیا ہوں گے؟ جا کر کے دیکھ لیجیے آپ، پوچھو ذرا مسلمانوں سے رمضان کہیں کے لیا ہے، بولو ہم نے بدلا رمضان کو یا رمضان میں؟ بولیے، سمجھ میں آئی بات؟ اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو مثال دے کر کے بتا دی۔
حدیث کی روشنی میں سنا دی، اب تو کم از کم میرے ساتھ بول جائیے، ہم رمضان کو بدلنا ہے یا رمضان؟ ہم رمضان کو بدلنے پہ لگے پڑے ہیں، تو جب ہم رمضان کو بدلیں گے تو پھر وہ نہیں ملے گا جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر گھڑا الٹا ہے، پانی کتنا بھی پرزور کیوں نہ ہو مگر گھڑے کے اندر جا نہیں سکتا، کیوں؟ اس کا منہ تو نیچے ہے، ہمارا منہ کہاں ہے؟ بازار کی طرف۔ بتاؤ، برقے والی بازار میں اگر دیکھو تو بکریوں کا ریوڑا، بھینسوں کا ریوڑا جا رہا، ارے کہیں کے لیے آیا رمضان؟ سوچو ذرا میرے بزرگوں، کہنے کو میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں مگر آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں بھی بیمار ہوں، اتنی باتیں میں نے آپ کی محبت کی بنیاد پر عرض کر لی ہیں، لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان باکمال جب بنتا ہے جب اس کی زندگی میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آنے لگتے ہیں، اور جب اس کی زندگی سے پیارے حبیب کے طریقے نکلنے لگیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اللہ کا مبغوض بندہ بن جائے گا، یعنی جس کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں، جس کے اوپر اللہ کی، بتاؤ ہمیں رحمتوں کی ضرورت ہے کہ لعنتوں کی ضرورت ہے؟ رحمتوں کی ضرورت ہے۔ رحمتیں کب ملیں گی؟ جب ہم بدلیں گے، جب ہم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک کسی بھی قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنے آپ کو خود بدلنے کا ارادہ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو احساس خود اپنی حالت کے۔ اللہ تو دینے والا ہے مگر لینے والا بھی تو کوئی ہو، جو میرے بزرگوں، اللہ تو دینے والا ہے اور اللہ دے رہا ہے، ساری کائنات کو دے رہا۔ اگر بندہ بے طلب ہو جائے تو اللہ کو تو ضرورت، اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں۔ اگر ہمیں چاہیے جنت اور ہمارے دل میں شوق اور محبت جذبہ ہے کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں سکون کا گھر ملے، ہمیں اطمینان کا گھر ملے، وہ تو گرمی آتی ہے، ہر شخص کو ہوا اچھی لگتی کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے، مثال لے کے بتا رہا ہوں۔ تو اگر ہمیں جنت کی ضرورت ہے تو جنت والے اعمال بھی تو کرنے پڑیں گے، ورنہ تو اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ نے کیا بنایا؟ اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، قرآن فرماتا وقودها الناس، ہم نے جنت جہنم کو کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو کسی کو اچھا لگے گا جہنم میں جانا؟ نہیں لگے گا نا، نہیں لگے گا۔ ایک مولانا بیچارے تقریر کر رہے تھے بڑے پرزور انداز میں، مجمع بڑی محبت سے سننا آنا، تو مولانا صاحب جنت کے فضائل، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے آرام بیان کر رہے تھے، تو مجمع میں ایک منچلا بیٹھا تھا۔ منچلا، منچلا پتا کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان چلے عقل نہ چلے، جس کی نہیں سمجھے؟ منچلا کسے کہا جاتا؟ جس کی زبان چلے عقل نہ چلے، اور جس کی زبان چلتی ہے عقل نہیں چلتی تو اسے دنیا کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے اسے؟ پاگل۔ کیا کہتی ہے اسے؟ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بولو ہو بکو مت، بولو ہو بکو مت، کھاؤ ہو چھکو مت، اور چلو ہو تھکو مت، تو چلتے رہو گے پھر انشاءاللہ، ہے نا؟ اور اگر کھا لیا دسترخوان پہ دیکھا یہ بھی ہے وہ بھی ہے اور فری کا، اب یہ لگ گئے اتارنے میں لگ گئے، اور
اور دو چیزیں کبھی نہیں بڑھتی، ایک جہنم اور ایک جہنم اور ایک ابھی سحری کو کیا نام افطار میں بہت سارا کھایا ہوگا اور پھر کھائیں گے جانے کے بعد سحری میں پھر بھی کھانے بیٹھ جائیں اور دن میں بھوکے رہیں گے. جہنم بھری کب رہے ہے نا. اور جو گھر میں ماں اور بیوی ہوگی نا، صبح کا کھا کے نمٹے شام کو کیا بنے گا، اور شام کا کھا کے نمٹے صبح کو کیا بنے گا. اسی میں لگ رہا ہے ساری زندگی، اسی میں لگا پڑا. بولو ہر گھر کی ایک آواز، ہر گھر کی ایک آواز، صبح کو کیا بنے گا. ابھی صبح کا نہیں کھا کے نمٹے، دعا نہیں پڑی، دوپہر کو کیا بنے گا. ابھی دوپہر کو نہیں، شام کو کیا بنے گا. بولو ہر گھر کی آواز ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے. تو اس کا یہ کبھی بھرتی نہیں ہے. تو میرے بزرگوں وہ مولانا تقریر کر رہے تھے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور اللہ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا. اور یہاں بھی 50 گز کا پلاٹ لے کر بڑا خریدار ہے بھائی، بڑا اس نے کمال کر دیا. اور اللہ کیا دے گا جنتی کو؟ محبت سے کہہ دو جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا اللہ اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا. تو من چلے بیٹھے تھے مجمع میں، حقہ پینے کی بڑی عادت تھی. کہنے لگے مولانا صاحب ذرا رک جاؤ. کہ ہاں صاحب رک جائے، کیا بات ہے؟ کہ آپ نے یہ کہا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، تو یہ بتاؤ حقہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب مولانا صاحب نے نہ کسی حدیث میں پڑھا تھا نہ قرآن میں پڑھا تھا. بڑے پریشان گیا، جواب تم تو کیا دوں، سر جھکا کے بیٹھ گئے. دماغ میں جواب اللہ میاں نے ڈال دیا. کیا جواب آیا؟ مولانا صاحب کہتے کہ ہاں ملے گا، حقہ ملے گا. یہ تو مزہ آ گیا. لیکن ہاں سن لو، آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. کیا کہا؟ آگ لینے کے لیے نہ ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں ضرورت. تو بتاؤ ہمیں جنت چاہیے کہ جہنم؟ محبت سے کہہ لو جنت. اچھے اعمال کریں گے اور اچھے اعمال کی پہچان کیا ہے؟ یہ رمضان آیا، ہم یہ اندازہ لگائیں ہم بدلے کہ نہیں بدلے. امام الہند مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ انتظار مت کرو کہ کب موت آئے گی، اور یہ مت سوچو کہ ہمارا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا. موت جانے کب آئے گی، جب پتہ لگے گا کہ قبول ہوا کہ. فرمایا نہیں، بلکہ قبولیت تمہاری دنیا میں بھی پتہ لگ جائے گی. حضرت مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قبولیت تمہاری دنیا میں بھی پتہ لگ جائے گی. وہ کیسے؟ اگر تم اپنی بری عادتوں پر باقی ہو تو سمجھ لو اللہ کے یہاں تمہارا رمضان قبول. اور اگر تمہاری بری عادتیں کم ہو گئی یا چھوٹ گئی تو سمجھ لو کہ تمہارا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. تمہارا رمضان اللہ کے یہاں. تو کوئی جانے یا نہ پہچانے، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب خود، ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب خود کر سکتا ہے. لغزشوں سے ماورا، تو بھی نہیں میں بھی نہیں. کیا کہا؟ لغزشوں سے یعنی گناہوں سے، غلطیوں سے، بھول چوک سے. لغزشوں سے ماورا، تو بھی نہیں میں بھی نہیں. لغزشوں سے ماورا، تو بھی نہیں میں بھی نہیں. تو بھی انسان میں بھی انسان، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. تو مجھے میں تجھے، تو مجھے میں تجھے الزام دیتا ہوں مگر، تو مجھے میں تجھے الزام دیتا ہوں مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. تو کوئی کسی کو جانے نہ جانے، کوئی کسی کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن اپنے آپ کو آپ بالکل خاموش ہو کے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایک دم بیٹری ڈاؤن ہے، بالکل ایک دم حالت تھک ہے. تو میں نے کیا کہا؟ کوئی کسی کو جانے یا نہ جانے مگر ہر شخص اپنے آپ کو ضرور جانتا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں. رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے. رمضان اب آپ کہیے کیسے؟ بس میں بات ختم کروں گا اپنی.
کیسے؟ رمضان ہمیں بدلنے آیا، آپ کہیں کیسے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نمازی اگر فرض نماز اس مہینے کے اندر ادا کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو ایک فرض کا بدلہ 70 فرائض کی برابر کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو گئے آپ تو کیا کرتے ہیں؟ 70 فرائض کی برابر عطا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو بولو رمضان ہمیں بدلنا کہ نہیں بدلنا؟ رمضان ہمیں بدلنا، تو اگر رمضان ہمیں بدلے گا تو کام بنے گا۔ اگر ترازو کو سر پہ رکھ لے تو ہمارا وزن ہو جائے گا کتنا؟ بتاؤ بھائی، نہیں سمجھے؟ ترازو کو اگر ہم اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیں اور پھر یہ سوچیں کہ مجھے اپنا وزن تولنا، میرا وزن کتنا، ایمانداری سے بتاؤ وزن تول جائے گا؟ اور اگر ہم ترازو میں کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے تو بولو وزن۔ تو ہم رمضان کے اندر اپنے آپ کو بالکل گم کر دیں تو پھر رمضان ہمیں کیا کر دے گا؟ پھر ہمیں رمضان، اور اگر ہم رمضان کو بدلنے میں آ گئے تو زندگی برباد ہو گئی۔ زندگی کیا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت تامہ عطا فرما دے۔ اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قدر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھو بزرگوں، اٹھو بزرگوں، اٹھو نوجوانوں، اٹھو مسلمانوں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ۔ اٹھو بزرگوں، اٹھو مسلمانوں، اٹھو نوجوانوں، حضور کی دعوت کو پھیلاؤ۔ جہاں میں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا۔ مٹے گی ظلمت شر اور سورج جگمگائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔